میرے احباب، جب میں یہاں یورپ میں آیا تو مجھے کچھ باتیں سن کر کے بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی شہر میں، بلکہ ایک ہی محلے میں دو مسجدیں ہیں، دونوں اہل سنت و جماعت کی ہیں۔ ایک مسجد کے لوگ نماز فجر ادا کر کے آ رہے ہیں، دوسری مسجد کے لوگ ابھی اطمینان سے سحری کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھا کہ شاید کوئی ایک قصہ بتا رہا ہے۔ میں نے اس شہر کا دورہ کیا، وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کیا، تو اب میں حق یقین اور عین الیقین کے درجے میں پہنچ گیا کہ ایسا ہے واقعہ میں۔ تو میں نے ان حضرات سے پوچھا کہ بھئی آپ سحری کر رہے ہو، اس کا مطلب ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، اور آپ فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہو، اس کا مطلب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو ایک صاحب کے ہاں آپ کی نماز فجر نہیں ہوئی کیونکہ وقت سے پہلے ادا کر لیا، اور ایک جماعت کے یہاں آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوا کیونکہ فجر کے وقت آپ سحری کر رہے ہو۔ تو ہم نے دونوں طرف کے ذمہ داروں سے ملاقات کی، جو ٹائم ٹیبل بنانے والے، رہنمائی کرنے والے۔ تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنی اہم عبادت میں لوگوں نے اپنے فیصلے بڑی مضبوطی سے سنا دیے، مگر دونوں طرف شرعی طور پر، فنی طور پر کوئی ٹھوس بات تھی ہی نہیں۔ ہم نے میٹنگیں کی، تجاویز رکھی، خود بہت سارے ذمہ دار علماء، مشائخ، ہمارے دارالفتہ کنز الایمان میں بھی تشریف لائے، ہم کو بھی لے گئے۔ ایک عجب کیفیت تھی، لگتا تھا کہ کوئی نئی چیز اور نئی بات ہم نے بتا دی ہے۔ مگر جب اس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے، اپنے مدنی چینل نے حق بات اعلان کرنے میں جرأت مندانہ اقدام کیا، تو بحمدہ تعالی یو کے میں اور یورپ میں بہت سے لوگوں کی نمازیں، روزے محفوظ ہوئے، اور دن بدن اب لوگوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ حضرات یہاں پر گرمیوں کے موسم میں جب رات بھر اجالا ہی رہتا ہے، یعنی شفق ابیض غروب ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض علاقے میں شفق احمر بھی غروب نہیں ہوتا، تو کچھ لوگوں نے اپنے طور پر ایک فکس کر لیا کہ رات میں 2 بجے تک سحری کر سکتے ہو۔ اس کا ثبوت مانگا گیا، میٹنگیں ہوئی، تو کوئی مضبوط بات سامنے نہیں آئی، بس اتنی بات آئی کہ ایک اندازہ لگا لیا گیا ہے، تقدیر، یہ ایسی تقدیر کہ اس سے
روزہ اور نماز کی بھی تقدیر چینج ہو گئی. کچھ حضرات نے 2 بجے نہیں بلکہ 3 بجے تک، 3:30 بجے تک سحری کرواتے رہے. ان سے جب گفتگو ہوئی تو کہا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اتنے بجے فجر طلوع ہوتی ہے. بلکہ ایک جماعت ایسی تھی کہ اس نے کہا جب رات بھر اجالا ہی رہتا ہے، اندھیرا آتا ہی نہیں، تو 24 گھنٹے کو 2 حصے میں بانٹ دو. 12 گھنٹہ روزہ رکھو اور 12 گھنٹہ آپ کھاؤ پیو، کوئی بات نہیں. چنانچہ وہ لوگ صبح 6 بجے تک سحری کا اعلان کر دیا، بلکہ ٹائم ٹیبل بھی پرنٹ کر لیا. وہ تو بڑی حکمت عملی سے کام کیا گیا، تب جا کر کے اس کو بانٹنے سے لوگ رکے اور کہا کہ بھئی 6 بجے سے ہم روزہ رکھیں گے، شام 6 بجے تک، بس 12 گھنٹہ کھائیں گے. جبکہ ان دنوں میں تقریباً 4 بجے طلوع آفتاب، تو گویا کہ طلوع آفتاب کے بعد بھی وہ سحری کرتے رہے. اور اے میرے علماء اور عزیز طلباء، بعض جگہوں پہ، بعض ملکوں میں تو یہ دیکھا گیا کہ ان گرمیوں کے دنوں میں شام کو جب عصر کی اذان ہو رہی ہے تو افطار کر رہے ہیں. پوچھا گیا بھئی کیا بات ہے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، روزہ نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں ہم روزے سے ہیں، یہ افطار کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھئی ابھی تو یہ دن کا اجالا ہے، سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے. کہا ہاں مگر کیونکہ رات بھر اجالا رہتا ہے تو ہم توقیت مکہ کا اعتبار کرتے ہیں. مکہ میں ٹائم ہو گیا ہے افطار کا، اس لیے افطار کر رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا، یہ ابھی اذان کے بعد تو افطار کر رہے ہو، ابھی افطار کے بعد نماز کون سی پڑھو گے؟ کہا عصر کی پڑھیں گے. میں نے کہا واہ خوب ہے، یہ تو پہلی بار کانوں نے سنا ہے کہ افطار کے بعد عصر کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کو افطار کا جب معاملہ سامنے آیا، یوں کہہ لو پیٹ کا معاملہ سامنے آیا، تو توقیت مکہ نظر آئے، اور جب نماز کا معاملہ آیا تب کیوں نہیں توقیت مکہ آپ یاد کرتے؟ کوئی اس کا جواب نہیں. اس طریقے کے لطائف میں بتاؤں تو تھوڑا اور ٹائم لگے گا، مگر یہ 3-4 باتیں میرے علماء طلبہ کافی. ہم نے پورا مقابلہ کیا، بہت سے لوگوں نے ہمارے پاس آنا بند کر دیا، کچھ لوگ بلا کے علمی مشورہ کرتے تھے وہ بند کر دیا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر خدائے ذوالجلال کا کرم ہے اور میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم قطب عالم مصطفیٰ رضا خان ابن مجدد اعظم امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہما کا میں فیضان محسوس کرتا ہوں کہ میں نے لومت لائم کا کوئی خوف دل میں نہ آنے دیا. جہاں تک میری پہنچ رہی، میڈیا کے ذریعے سے یا مساجد کے توسط سے یا اپنے علماء کے توسط سے، حق پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. بحمد تعالی ہزاروں ہزار کی اصلاح ہوئی اور ہو رہی ہے. میرے احباب،
اب تھوڑی سی بات ہم دو پہلو پہ کر لیں. ایک تو نماز عشاء، دوسرے نمبر پر اختتام وقت سحور. ہم حنفی ہیں، ہمارے یہاں نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جب مغربی افق سے سفیدی شفق ابیض غائب ہو جائے. اور اس شفق ابیض کے سلسلے میں اہل فن نے یہ ایک اجمالی خاکہ دیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، افق سے نیچے سورج جاتا ہے 6 ڈگری تک، 6 درجے تک، تو علاقائی دھندلا پن تھوڑا سا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں زوڈیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد افق غربی پر سرخی آتی ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں. وہ رہتی ہے جب تک سورج نیچے 12 ڈگری تک نہ پہنچ جائے. جب 12 ڈگری تک سورج نیچے گیا تو شفق احمر غائب ہو جاتی ہے اور شفق ابیض سفیدی وہ افق پر نمودار ہوتی ہے. پھر 18 ڈگری جب سورج نیچے جاتا ہے، 18 درجہ 18 ڈگری، تو وہ شفق ابیض بھی غائب ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے مشرق کی جانب بھی جب افق سے 18 درجہ نیچے سورج پہنچتا ہے تو شفق ابیض نمودار ہو جاتی ہے. ترتیب الٹی ہے، مغرب کی جانب پہلے شفق احمر پھر شفق ابیض، مشرق کی جانب پہلے شفق ابیض پھر شفق احمر، کیونکہ ادھر سورج اوپر آ رہا ہے اور مغرب میں سورج نیچے جا رہا ہے. تو اس طریقے سے احناف کے یہاں عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب شفق ابیض غائب ہو جائے، اور اس سے پہلے جو شفق احمر غائب ہوئی وہ شافعی، مالکی، حنبلی، بلکہ صاحبین کا بھی قول یہ ہے کہ نماز عشاء کا ٹائم اسی وقت شروع ہو جاتا. وہ کہ ہمارے ہاں مستحب قول، راجح اور ارجح قول، وہ امام اعظم کی روایت ہے کہ شفق ابیض کے غروب پر نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. میرے احباب، یہاں پیچیدگی یہ ہے کہ گرمیوں میں کہیں 2 مہینہ، کہیں 2 مہینے سے زیادہ، کہیں 2 مہینے سے کچھ کم، مختلف ارض البلاد کے اعتبار سے شفق ابیض رات بھر غائب ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض علاقوں میں، بعض بلاد میں تو شفق احمر بھی کچھ دنوں میں غائب نہیں ہوتی. تب پھر نماز عشاء کب پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ اس سلسلے میں
ائمہ حنفیہ کے دو موقف ہیں اور دونوں بہت مضبوط ہیں. صاحب فتح القدیر امام ابن حمام وغیرہ نے لکھا قولان مصححان. ایک قول یہ ہے کہ سبب وجوب نماز ہے وقت. جب وقت عشاء آیا ہی نہیں تو لم یجبا، تو عشاء اور وتر کا وجوب ہی نہیں ہوا. اور یہ قول مرجوح نہیں، یہ قول کمزور نہیں بلکہ صحیح قول کہا گیا. تو ان کے ہاں تو اگر کوئی ان دنوں میں نماز عشاء نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ العوام کالانام، ہمیں عوام کو دیکھنا، انہیں گائیڈ کرنا. اگر کہہ دیا جائے 4 ہی وقت نماز پڑھو ان دنوں میں، تو کہیں فساد عقیدہ نہ ہو جائے کہ کیا 4 ہی وقت کی نماز فرض ہے کیا کچھ مہینوں میں. پھر عادت ناس برقرار بھی رکھنا ضروری ہے. تو یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی نماز عشاء پڑھو. کیسے پڑھو؟ کہا گیا چلو امام اعظم کی روایت پر نہیں وقت داخل ہوا، صاحبین کے قول پر تو داخل ہو گیا. اس حرج کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ صاحبین کے قول کے مطابق آپ نماز عشاء پڑھو. جہاں شفق احمر بھی غائب نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ کہا گیا پھر بھی پڑھو بھائی. کم سے کم امام مالک کی ایک روایت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول جدید ہے کہ مغرب کا ٹائم غروب آفتاب کے بعد، وضو کا ٹائم، 5 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم، اسی میں اذان اقامت کا بھی ٹائم، اتنا نکال کر کے عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. قول مرجوحی صحیح، قول ضعیفی صحیح، چلو پڑھو، عادت برقرار رہے. اور دوسرا موقف ائمہ حنفیہ کی ایک جماعت کا یہ ہے کہ اگرچہ شفق ابیض غائب نہیں ہوئی لیکن نماز عشاء کا فریضہ آیا. 5 وقت کی نماز ہر دن ہے، ہمیں علامت نہیں ملی اس لیے ہم متعین نہیں کر سکے کب پڑھیں. تو کہا قضا کرو. جب فجر کا ٹائم داخل ہو گیا تو اب تو متعین ہو گیا کہ اب وقت عشاء کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دوسری نماز کا ٹائم آ گیا، قضا کرو. لہذا ایک جماعت فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد ان دنوں میں نماز عشاء کی پہلے قضا کرتے، پھر نماز فجر کی ادا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرے احباب، اس زمانے میں جو بے عملی کا زمانہ ہے، سستی اور کاہلی کا زمانہ ہے، بلکہ بد عملی کا زمانہ ہے، فجر میں لوگ کتنے نمازی ہوتے ہیں وہ دنیا جانتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 7 فجر کے یہ بھی ایک غائب نماز عشاء کو بھی ختم کر دے یا اس میں سستی آ جائے. تو ہم لوگوں نے کہا نہیں، ان دنوں میں بھی نماز عشاء پڑھو. چلو ادا کی نیت کرو تو بھی قضا ہو جائے گی، قضا کی نیت کرو اس سے ادا ہو جاتی. اس میں کوئی وہ نہیں کہ نیت کیا کرو، پڑھو. تو احناف کے ہاں نماز عشاء میں بہت سی گنجائش ہے، اس لیے ہم زیادہ اس میں تشدد نہیں کرتے.
لیکن تقریباً 8 مہینہ ان ملکوں میں وہ ہے کہ شافعی اور مالکی روایت کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حنفی ہوتے ہوئے حنفیت پر قائم رہنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، تو 8 مہینہ تقریباً اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ صاحبین کے قول کے مطابق عشاء پڑھو، نہیں، عشاء ان مہینوں میں امام اعظم رحمہ اللہ کے قول مستحب ارجح وقوع پر ہی عمل کرو۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک عبارت پیش کر دوں، اور مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ ایک چیز ضمن یہ ہے کہ بعض احباب نے ایسے دنوں میں حدیث دجال پر قیاس کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دجال والا دن ایسا آئے گا کہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک سال کے برابر۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ، تو ہم کیسے اس میں نماز پڑھیں گے؟ فرمایا فقدروا لہ، اس کے لیے ایک اندازہ کر لو، تقدیر۔ اس پر بھی قیاس کر کے کچھ لوگوں نے نماز کے ٹائم کا ایک ایسا اندازہ لگا دیا، مگر ہم لوگ وہ حدیث دجال کو، وہ قرب قیامت والے جو بہت وہ اس دن کے لیے مختص کیا ہے، ابھی وہ دن نہیں آیا ہے، جیسا کہ بہت سے اکابر نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ حدیث دجال پر قیاس کر کے اوقات نماز وغیرہ کو متعین کرنا ان دنوں میں اور ان جگہوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بہت بڑے حنفی فقیہ امام طحطاوی ہیں، ان کا حاشیہ بڑا ہی دقیق اور بڑا ہی وقیع حاشیہ طحطاوی علی الدر ہے، اس کی جلد اول میں یہ عبارت ہے جو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کافی اور وافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَقِيَاسُهُ عَلَى يَوْمِ الدَّجَّالِ لَا يَصِحُّ اذ لا مدخل للقیاس فی وضع الاسباب۔ یہ پہلی دلیل ہوئی کہ اوقات کو متعین کرنے میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ وقت تو من جانب اللہ متعین ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل دیا وَأَيْضًا لا يكون القياس على امر يخالف القياس، جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے اس پر قیاس نہیں کیا جاتا، یہ تو وصول ہے۔ اور حدیث الدجال خالف القیاس، حدیث دجال وہ خلاف قیاس ہے، فلا يقاس غیرہ علیہ، حتی قال عیاض، قاضی عیاض رحمہ اللہ، لو کنا لاجتہادنا لاکتفینا بالصلوات الخمس۔ بس یہ نہیں ہے کہ کوئی وقت ایسا متعین ہم کر لیں گے، نہیں، قیاس نہیں متعین ہوتا۔ تیسری دلیل علی ان الاوقات موجودہ فی اجزاء ذلک الزمان، وہ دجال والے ایام میں اوقات تو موجود ہیں، لیکن وہ دجال کی دجل و فریب کی وجہ سے آثار نظر نہیں آئیں گے، کب شفق ابیض ظاہر ہوئی غائب ہوئی، کب شفق احمر، لیکن وقت تو موجود ہے وہاں پر۔ ولا کذالک ہونا، لیکن ان ملکوں میں ان دنوں میں جو گرمیوں کے ایام ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں تو وقت ہی نہیں آیا۔ فلا مساوات،
تو ایام دجال اور ان ایام میں کوئی مساوات ہے ہی نہیں ہے، حتی یقاس احدہما علی الاخر، کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکے۔ یہ تین دلیلیں حضرت علامہ فقیہ حنفی طحطاوی نے بڑے مضبوطی سے پیش کیا۔ اس لیے حدیث دجال پر قیاس کر کے نماز عشاء کے اوقات کو اپنے طور پر کچھ متعین کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہوا اجمال نماز عشاء سے متعلق۔ مگر میرے احباب، نماز عشاء میں چونکہ ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، اور جب کوئی مسئلہ مختلف فی ہوتا ہے تو اس میں تخفیف آ ہی جاتی ہے۔ مسئلہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے سحری کا، کیونکہ سحری کے بارے میں اجماع امت ہے۔ ائمہ مجتہدین، خاص کر ائمہ اربعہ، سب کا اجماع و اتفاق ہے کہ طلوع فجر صادق پر سحور کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور بھلا اجماع ہو کیوں نہ، نص قطعی جب اس پر دال ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ لہذا سحری کا ٹائم کسی اپنے طور پر کچھ فکس کر لینے کی تو ساری راہیں نص نے منقطع کر دی ہیں۔ اب کوئی 2 بجے کا ٹائم فکس کرے، 3 بجے کا ٹائم فکس کرے، اس کی جواز کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر 2 چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ جب رات بھر شفق ابیض غائب ہی نہیں ہوتی ہے تو طلوع فجر بھی نہیں ہوتا۔ جب طلوع فجر ہوا ہی نہیں تب سحری کا ٹائم کیسے متعین کریں گے؟ کہتے بھئی طلوع فجر کے لیے تو ضروری ہے سبق ظلام، پہلے اندھیرا ہو، پھر اس اندھیرے کے پیٹ سے سفیدی افق شرقی پر ظاہر ہوتی، وہ ہے فجر صادق۔ یہ ہوتا ہی نہیں، لہذا ٹائم اندازے سے کچھ کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے چند گزارش ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے احباب، فجر صادق کیا ہے، فجر کاذب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمارے اوپر یہ مسئلہ مشتبہ نہ رہے گا کہ ان یورپ کے ممالک میں زائد الارض بلاد کا مطلب یہ ہوا کہ 48.5 ڈگری یا اس سے زیادہ ارض البلد ہو، یہ ہے زائد الارض بلاد۔ یہاں پر ہر جگہ طلوع فجر صادق ہر دن ہوتا ہے، سال کے ہر دن ہے۔ اس کی ایک دلیل مختصر سی، جس کو تنویر الابصار میں بہت واضح طریقے سے ذکر کیا ہے۔ بلغار کا ذکر ہے جہاں یہی کیفیت ہوتی ہے کہ رات بھر شفق ابیض غائب نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں وہ فاقد و وقت ہیما، جہاں عشاء اور وتر کا وقت ملتا ہی نہیں ہے، کا بلغار۔ ایسی یو کے میں بھی، ایسی اور یورپ کے ممالک میں۔ اچھا مدینہ فَإِنَّ فِيهَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ فِي 40 سیف۔
یہ ایک گھنٹہ نہ پرانا یطلع الفجر، یہ جو شتا ہے یہ سبقت قلم سے یا خط ناسخ سے ہو گیا صحیح. یطلع الفجر، یہ دکھانا ہے خاص کہ دیکھیے جہاں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی ہے وہاں کے بارے میں فرماتے ہیں یطلع الفجر، فجر تو طلوع ہوتی ہے. اب آپ کا یہ کہنا کہ سبق ظلام کہ پہلے تاریکی آنا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے صبح صادق طلوع ہوتی، تو ہمارے علماء نے خود علامہ شامی نے خود مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی اس بات کو بہت واضح کیا ہے کہ یہ کہنا کہ سبق ظلام ضروری ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سبق ظلام یہ جو عام نارمل بلاد ہیں جو زائد الارض بلاد نہیں ہیں وہاں پر یہ معاملہ ہے. جو زائد الارض بلاد ہیں وہاں یہ سبق ظلام کی کوئی قید لازم نہیں ہے، کیونکہ 18 درجہ نیچے سورج جاتا ہی نہیں ہے کہ تاریکی کا کوئی معاملہ آئے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ فجر طلوع ہوتی ہے کہاں پر؟ مشرق میں، اور اجالا جو رہتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد وہ مغرب میں. جب سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں گے مشرق میں ظلام اندھیرا رہتا ہے، تو سبق ظلام مشرق میں پا لیا گیا، گو کہ مغرب میں سبق ظلام نہیں ہے، اور طلوع فجر تو مشرق سے ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فَجْرٌ لِعَدْمِ سَبْقِ الظَّلَامِ، یہ جو کہا تو فرماتے ہیں کہ وہ سبق ظلام کا جو معاملہ ہے وہ مغرب میں ظلام نہیں ہے لیکن مشرق میں ظلام موجود ہے، اور اس ظلمت کے بعد فجر صادق طلوع ہوتی ہے مشرق سے. چونکہ جو صبح صادق ہے وہ مشرقی افق پر جنوباً و شمالاً پھیلتی ہے، اور وہ مستطیل نہیں ہوتی ہے، مستطیر ہوتی ہے، پھیلی ہوتی، منتشر. اور وہ معاملہ ہوتا ہے کب؟ ان دنوں میں، جن دنوں میں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی ہے، آدھی رات کے بعد، نصف اللیل کے بعد. اس کا خاص سبب یہ ہے، خاص اس کی وجہ یہ ہے کہ سفیدی یا سرخی جو افق پر رہتی ہے یہ سورج کے تابع ہے. سورج جدھر افق سے اتنے نیچے ہے تو سرخی ہے، اتنے نیچے ہے تو سفیدی ہے، اور نیچے سورج چلا گیا تو اندھیرا آ گیا. تو یہ ابیض و احمر تابع ہیں سورج کے، اور آدھی رات سے پہلے سورج رہتا ہے افق غربی کی طرف، اور نصف اللیل کے خط پر آتے ہی سورج مائل ہو جاتا ہے افق شرقی کی طرف. تو نصف اللیل سے پہلے وہ کی افق شرقی پر بھی کچھ اجالا رہتا ہے، مگر اس کو سورج کے تابع کر کے نصف اللیل سے پہلے شفق غربی اس کو کہیں گے.
اور نصف اللیل کے بعد شفق شرقی کہیں گے، اور آدھی رات کے بعد جب مشرقی افق پر سفیدی آئی تو اس سفیدی کا نام صبح صادق ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نام اس کا نہ تو فن میں ہے، نہ تو شرع میں ہے، نہ تو لغت میں ہے۔ افق شرقی پر پھیلی ہوئی روشنی کا نام صبح صادق ہے، اور وہ آدھی رات کے بعد وہاں پر آ جاتی ہے۔ لہذا طلوع فجر صادق وہ ایسے دنوں میں آدھی رات کے بعد ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ سحری کرے۔ الحمدللہ یہ صرف دعوت اسلامی کا موقف نہیں ہے، بلکہ اس فن سے مساس جس کو بھی ہے ہر ایک کا موقف یہی ہے۔ بعض عرب سنی تنظیمیں بلکہ غیر سنی تنظیموں کا بھی موقف یہی ہے، یہاں تک کہ ہم نے ترکی کے تنظیم کا ٹائم ٹیبل دیکھا ان ملکوں کے لیے، ہم نے قازان کے ٹائم ٹیبل کو دیکھا، ہم نے بعض اور بلاد عرب کے ٹائم ٹیبل کو ان ملکوں کے لیے دیکھا، بالکل وہی ہے جو دعوت اسلامی نے مرتب کیا ہے۔ لہٰذا ایسے دنوں میں آدھی رات کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ فجر طلوع ہو گئی۔ ایسے موقع پر امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، اباحۃ الاکل للصائم بعد طلوع الفجر قصدا غیر معہود فی الشرع۔ جب فجر طلوع ہو گئی ایسے دنوں میں، ایسے ملکوں میں آدھی رات کے بعد، تو روزے دار کے لیے کھانا سحری کرنا یہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ روزہ نام کیا ہے کہ طلوع فجر صادق سے کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنا۔ تو اگر آپ اس میں کھاتے بھی ہیں اور سحری کا نام دیتے ہیں، کہتے ثم فیہ جمع الشیء مع المنافی، پھر اس میں منافات کا جمع کرنا، دو متناقض چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ آپ کھانا بھی کھا رہے ہو، کہتے ہو یہ سحری بھی ہے اور پھر روزہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہاں پہ لوگوں سے کہا کہ یہ بھئی آپ کی یہ فاسٹنگ نہیں ہے، جو آپ طلوع فجر کے بعد کھاتے ہوئے آپ کی بریک فاسٹ ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینوں میں بریک فاسٹ سے بچو، یہ حلال نہیں ہے۔ اور اتنے ہی نہیں بلکہ میرے احباب یہ دیکھو، العزب الزلال ایک بہت بڑے فلکی عالم مراکش کے ہیں، محمد بن عبد الوہاب مراکشی، ان کے آج سے تقریباً کم و بیش 100 سال پہلے ان سے یو کے شہر مانچسٹر سے سوال گیا، اور فرانس کے کیپٹل پیرس سے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا۔ کچھ مسلمان یہاں رہتے تھے کہ گرمیوں میں دیکھا رات بھر اجالا رہتا تھا، تو پوچھا کہ سحری ہم کب تک کریں؟ تو انہوں نے اس میں بہت واضح 2 ٹوک لکھ دیا ہے اور پورا معاملہ پیش کیا ہے فن کے حیثیت سے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ نصف اللیل کے بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے ان دنوں میں، ان بلاد میں آدھی رات کے بعد سحری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیے یہ جلد اول ہے العزب الزلال کی، یہ فرماتے ہیں صفحہ 226 میں، وَلِنَفْرَضْ لَكَ مِثَالًا لِعَرْضِ باريس، باريس یعنی پیرس، جس کا عرض البلد یہ ہے 5048، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر گرمیوں میں اجالا ختم نہیں ہوتا ہے، پورا حساب لگایا، اس کے بعد لکھتے ہیں تکونو حصۃ الفجر نصف اللیل، یہ حصۃ الفجر جو ہے وہ نصف اللیل بنے گا، آدھی رات کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر سحری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ایسے ہی دوسرے صفحے میں لکھتے ہیں ولی نفرت لگا مثالاً آخر لعرض مانچسٹر جس کا عرض البلد 53 یعنی 53 درجہ اور 29 دقیقہ ہے. تو کہتے ہیں حیث یقیم بہا بعض تجار المسلمین کہ یہاں کچھ مسلم تاجر آئے ہیں ان کے لیے مصیبت ہے. تو پورا معاملہ پیش کیا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں وتکون حصۃ الفجر نصف اللیل، آدھی رات کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے سحری کی آدھی رات کے بعد ان مہینوں میں اور ان بلاد میں. ایک جگہ اور بہت واضح طریقے سے لکھتے ہیں 336 صفحے میں، تین سو نہیں بلکہ 236 صفحے میں یہ لکھتے ہیں ان وقت الامساکی والعشاء والفجر فی البلاد التي لا یغیب فیها الشفق ہوا نصف اللیل. یہ بہت واضح لکھ دیا کہ عشاء کا معاملہ ہو، فجر کا معاملہ ہو، امساک کا سحری کا معاملہ ہو، یہ نصف اللیل ہی پر اس کا مدار ہے. نصف اللیل کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب سحری کی اجازت نہیں ہے. نصف اللیل سے پہلے عشاء کا معاملہ ہے، نصف اللیل سے پہلے سحور کا معاملہ. اسی طریقے سے اور بھی ہمارے اس فن کے ماہرین نے بھی، وہ امام قطب الدین شیرازی ہوں جو شافعی تھے، امام عبد العلی برزندی ہوں جو حنفی تھے، ان سب نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے. اور اس پر ایک یہ شبہہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ جب رات بھر سفیدی رہتی ہے تو آپ فجر کی تعین کیسے کریں گے، صبح صادق کی تعین کیسے کریں گے، ان سارے حضرات کی عبارت یہ ایک قول فیصل ہے. وہ فرماتے ہیں الظاہر ان الشمس اذا كانت في النصف الغربی كان من حساب الشفق واذا كان في النصف الشرقی كان من حساب الصبح، کہ آدھی رات سے پہلے جب غربی افق کی طرف سورج ہے تو وہ شفق غربی کہلائے گی، اور جب آدھی رات کے بعد سورج اس سے شرق کی طرف مائل ہوا تو پھر وہ صبح صادق کہلائے گی، وہ سفیدی. لہذا صبح صادق کے بعد پھر سحری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے احباب، جن حضرات نے اس کے خلاف سحور کا اہتمام کیا، آج تک ان سے ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی رہی، ان سے نشستیں ہوئیں، بغیر کسی تکلف کے ان کی خدمت میں حاضری بھی دی گئی کہ بھئی کوئی بھی دلیل، کوئی بھی عبارت، کوئی بھی پروف ہو تو آپ پیش فرمائیں، ہم لوگ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ بھی اب تک نہ مل سکا اور نہ مل سکے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں اب فنی حیثیت سے بھی، فقہی حیثیت سے بھی، مشاہداتی اعتبار سے بھی سارا معاملہ واضح ہو چکا ہے. یہ بھی لوگوں نے بات اٹھائی تھی کہ وہ مشاہدے کی جو بات آپ پیش کرتے ہیں وہ پاک و ہند میں، بر صغیر میں ہمارے ائمہ نے مشاہدہ کیا، یہاں یورپ میں کہاں مشاہدہ کیا، لہذا یہاں مشاہدہ کر کے معاملے کو سیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی 5-6 سال تک یا اس سے کچھ زیادہ مشاہدے کے لیے بھی دوڑتے رہے، پہاڑیوں پر، سمندری علاقے کی طرف، ہر طرف جاتے رہے، اور ایک جگہ نہیں کئی شہروں میں یہ اہتمام رہا. اور صرف ہماری ٹیم نہیں بلکہ دوسری ٹیم میں بھی کچھ نکلتی رہی.
ان لوگوں نے جب اپنا اپنا معاملہ بتایا سامنے تو پتہ چلا سب کے مشاہدات الگ الگ ہیں. ہم نے کہا دیکھو یہی تو فرق پڑا نا. مشاہدہ کا مطلب تھوڑی ہے صرف آنکھ سے دیکھ لو، چشمہ لگا کے دیکھ لو. اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں. صبح صادق کیا ہے، کاذب کیا ہے، افق کس کو کہتے ہیں، ان میں تفاوت کیا ہے، فرق کیا ہے، سارا معاملہ ہے. پھر کہاں سے دیکھا جائے، ساحلی علاقہ کہاں ہے، پہاڑی علاقہ کہاں ہے، فضا کیسی ہے، اس کے بہت سارے ضوابط ہیں. صرف ایسے ہی نہیں باہر نکل کے دیکھ لو. بعض لوگوں نے تو کہا حضرت ہم نے اپنے گھر کے ونڈو سے یعنی جنگلے سے دیکھا تھا کہ فجر صادق طلوع ہو رہی تھی اتنے ٹائم. ایک صاحب کہنے لگے ہم نے اپنے محلے کی گلی میں، اسٹریٹ میں ہم نے 2-3 دن دیکھا تو ایسے. میں نے کہا یہ کیا آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ جو اس فن کا امام، اس فن میں کچھ ایسے اصول انہوں نے تحریر فرمائے کہ اس فن کے بڑے بڑے ائمہ بھی اش کریں. ان کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کئی مہینوں وہ دیکھتے رہے اور کئی دن تک مشقت اٹھاتے رہے، کہتے ابھی آنکھ ہی نہیں جم رہی ہے، کیچ نہیں کر پا رہی. اور ہمارے ایسے احباب کہ 1-2 دن میں فیصلہ کر لیتے. تو ہم نے ان سے بہت سادے انداز میں گزارش کی کہ دیکھو بھائی سب کے مشاہدے مختلف ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اکابر کے دامن کو پکڑنا پڑے گا. وہیں پر نجات ہے، وہیں پر سارے اختلاف کا خاتمہ ہے. لہذا اکابر کی راہ سے ہٹنے میں بہت سارے فتنے، فساد اور بے برکتی کا معاملہ رہے گا. یہ بھی ہم نے ذکر کیا، عبارتیں بھی پیش کی. اور ہمارے حضرت مولانا ابو کلیم محمد وسیم صاحب جو اس فن سے لوگوں کو ایک زمانے سے آشنا کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ مشاہدے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فلاں ملک کا مشاہدہ الگ ہوتا ہے اور فلاں ملک کا مشاہدہ الگ ہوتا ہے. مشاہدہ جو ہو گیا افق، سب کا افق ہے. ایک جگہ اگر مشاہدہ ہو گیا تو وہ پورے عالم کے لیے وہ مشاہدہ کافی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم نے تو یہاں تک عرض کیا کہ کیا بھائی ان ملکوں میں چونکہ مکان کی دیواریں پتھر کی ہیں، اس لیے سورج کو دیکھنے میں کہ نیچے کتنا گیا اوپر کتنا آیا کوئی فرق پڑ جائے گا کیا؟ اور اپنے بر صغیر میں دیواریں مٹی کی ہیں اس لیے وہاں حکم دوسرا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ بعض ائمہ فن نے یہ تصریح بھی کی کہ یہ جو معاملہ ہے مشاہدے کا، لکل مکان ولکل ارض ولکل مکان، اس قسم کے الفاظ ان کی عبارتوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے میں اب اخیر میں اپنے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے، خاص طور سے ہماری مجلس توقید کے ذمہ داران، کہ آپ نے ایک بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی مسئولیت اپنے کندھے پر اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے اور انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ جد و جہد جاری رہے گی. تو وہ دن قریب ہے کہ جو لوگ تھوڑا تردد میں ہیں یا تشکک و تشکیک میں ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان کے شکوک و شبہات زائل ہوں گے اور وہ راہ راست پر آئیں گے اور لوگوں کے نماز اور روزے کو فساد سے بچائیں گے. وما علیہ الا من اللہ عز وجل من المسؤولیات والبیعات. اللہ یوفق لنا ما يحب وما يرضى. السلام علیکم ورحمۃ